مارول نے آخرکار ایونجرز ڈومسڈے کی ایک نئی اسپیشل لک ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اس نئی ویڈیو میں ہمیں ڈاکٹر ڈوم کی پہلے سے کئی زیادہ جھلک دکھائی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ڈوم کا کردار ادا کر رہے ہیں رابرٹ ڈاؤنی جونیئر۔ جی ہاں، وہی رابرٹ ڈاؤنی جونیئر جنہیں ہم کئی سال تک آئرن مین یعنی ٹونی اسٹارک کے کردار میں دیکھتے رہے ہیں، لیکن ایک نئی اسپیشل لک میں صرف ڈاکٹر ڈوم کو ہی نہیں دکھایا گیا بلکہ ہمیں وکٹر وان ڈوم کی ماضی کی زندگی، اس کی شخصیت اور اس کے ڈاکٹر ڈوم بننے کے بارے میں بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اسپیشل لک کا آغاز بہت اہم جملے سے ہوتا ہے، "He used to be different"۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے کیونکہ مارول ہمیں وکٹر وان ڈوم کا وہ روپ دکھا رہا ہے جو ابھی ڈاکٹر ڈوم نہیں بنا تھا۔ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وکٹر انتہائی ذہین اور نرم دل انسان تھا، پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے اندر سے بدل دیا۔ اس نے وہ چیزیں کھو دی جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے وکٹر وان ڈوم کی زندگی کا راستہ بدلنا شروع ہوا۔ یعنی مارول ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ڈوم شروع سے ہی ایک ویلن نہیں تھا، بلکہ اس کے ماضی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے اس راستے پر پہنچا دیا۔ اب ایک چیز بالکل واضح کر لیتے ہیں، وکٹر وان ڈوم اس شخص کا اصل نام ہے، جبکہ ڈاکٹر ڈوم ویلن کے طور پر اس کی شناخت ہے۔ مارول کامکس میں ڈاکٹر ڈوم کا تعلق خاص طور پر فینٹاسٹک فور کے ساتھ بہت پرانا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دشمنی ریڈ ریچارڈ یعنی ماسٹر فینٹاسٹک کے ساتھ رہی۔ دونوں انتہائی ذہین ہیں، دونوں سائنس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن دونوں کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ اب آتے ہیں اس پوری فلم کے سب سے بڑے سوال پر، رابرٹ ڈاؤنی جونیئر۔ مارول نے جب یہ اعلان کیا کہ رابرٹ ڈاؤنی جونیئر واپس آ رہے ہیں تو پوری مارول دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ مارول میں رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کا نام تقریباً آئرن مین کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ انہوں نے ٹونی اسٹارک کا کردار ادا کیا تھا، اور ٹونی اسٹارک ہی وہ شخص تھا جو آئرن مین بنا تھا، لیکن اب وہی اداکار واپس آ رہے ہیں، مگر آئرن مین کے طور پر نہیں بلکہ ڈاکٹر ڈوم کے طور پر۔ لیکن ٹوسٹ تو یہاں پر بھی ہے، ہم تھور کو ڈاکٹر ڈوم کے سامنے دیکھتے ہیں، اور تھور اپنے طاقتور ہتھیار اسٹارم بریکر کے ساتھ ڈوم پر حملہ کرتا ہے، لیکن ڈوم اس حملے کو روک دیتا ہے۔ یہ منظر ایک بہت واضح چیز بتاتا ہے، ڈاکٹر ڈوم کوئی عام ویلن نہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی یہی ہے، آخر ڈاکٹر ڈوم چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں ہونے والے نقصان کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا مقصد ہے جسے مارول نے ابھی ہم سے چھپا رکھا ہے؟